حافظوں کی قدر کون کر رہا ہے؟ قدر نکل گئی ہے، بس یہ جلسے رہ گئے ہیں، اس کے بعد کوئی قدر نہیں ہے لوگوں کی نظر میں. یہ سچائی ہے. ایسی زمانے میں جب حافظوں کی قدر نہیں رہ گئی، اس کے باوجود وہ طلباء حفظ کرنے آ رہے ہیں، ان کے والدین اپنے بچوں کو دل کے ٹکڑوں کو دے رہے ہیں حافظ قرآن بنانے کے لیے. یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی ہے. ایسے لوگوں کو مضبوط کرنا ہے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. آپ کو پوچھنا ہے کہ مدرسے میں اخراجات پورے ہو رہے ہیں؟ کیا ضرورت پورے ہونے کے لیے پیسے موجود ہیں؟ اور یہ سچائی آپ کو بتا دوں، مدرسے بدنام ہے چندوں کے لیے. سب سے زیادہ چندے تو انگریزی ادارے کرتے ہیں. آپ ڈیٹا دیکھیں گوگل پہ سرچ کر کے کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، اربوں کھربوں ڈالر ٹرن اوور والی، جو اپنا دال نکالتی ہیں 12ATG کے ذریعے سے ٹیکس بچانے کے لیے، مسلم کمپنیاں بھی جو ہوں گی وہ کن اداروں کو دے رہی ہیں؟ کالجز یونیورسٹیز کو دے رہی ہیں. وہ چل رہے ہیں اور یہ اچھی بات ہے. مدرسے والے 100 روپے 1000 روپے لے کے بدنام ہیں. وہ کروڑوں لے رہے ہیں، بہت خرچ کر رہے ہیں، اس میں فضول خرچے بھی بہت ہیں. اور یہاں تو جائز ضروریات پوری نہیں ہو پا رہی ہیں. اگر آپ قرآن کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو یہ اس مہم میں حصہ لینا پڑے گا. یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے، جو قلب کو گرما دے. اللہ اقبال نے کہا وہ طلب پیدا کیجئے کہ روح اندر سے وہ فکر پیدا کیجئے، روح طلب پڑے، دل میں گرم جوشی آ جائے کہ اس اللہ کے کلام کو زندہ کرنا ہے. لوگوں قرآن صرف تراویح میں سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ بہت عظیم پیغام رکھتا ہے. حفظ کے ادارے ابھی پہلی اینٹ ہیں، انہیں بڑا کرنا ہے، آگے لے کے چلنا ہے، قرآن کے معانی کو کھولنا ہے، اسے سمجھنا ہے. ایسے ایسے ادارے ہم نے دیکھے ہیں کہ قرآن پاک کے 17 علوم میں ہر علم پر ایک عمارت بنی ہوئی ہے. اور ایک بات بتا دوں آخر میں، قرآن کی خدمت کرنے سے آپ کی خوشحالی آئے گی، آپ کے معاشی صورتحال بھی اچھی ہو جائے گی، رزق میں برکت ہو جائے گی. میں گجرات میں تھا ابھی کچھ دنوں پہلے، تو ایک بڑا مدرسہ ہے گجرات، قرآن کی خدمات کے لیے بہت مشہور ہے، بہت مشہور ہے، رشک آتا ہے. اور آپ کو سچ بات بتاؤں، ایک زمانے میں ہم لوگ سنا کرتے تھے اور کہتے بھی تھے کہ سب سے اچھا قرآن تو مصر میں پڑھا جاتا ہے. مصر میں آج بھی پوری رات ایسے جلسے ہوتے ہیں، اور صرف قرات کے جلسے، عوام بیٹھی ہوئی ہے، مجمع بیٹھا ہوا ہے، پوری رات قرآن سن رہا ہے. ایک قاری کا سنا، پھر دوسری قاری کا لہجہ، ہم 10 منٹ قرآن سن کے بور ہو جاتے ہیں. لیکن سچائی یہ ہے کہ آج گجرات اجمیوں کا مصر بن چکا ہے. بہترین ادارے قائم ہیں، بہت حفاظ، شاندار پڑھنے والے، ہر شخص گواہی دے گا. تو وہاں پر میں ایک ادارے میں تھا، تو میں نے ایک کتابچہ دیکھا، ایک کتاب دیکھی، حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے حوالے سے اس کتاب میں درج تھا. حضرت نے فرمایا کہ جس مدرسے میں 3 کام ہو وہ مدرسے معاشی اعتبار سے کمزور نہیں ہو سکتے، وہ مقروض نہیں ہو سکتے، ان کا پیسہ ختم نہیں ہو سکتا. 3 کام کیا لکھا اس میں؟ وہ 3 کام ہیں: تصحیح قرآن کی کوشش ہو، تعظیم مصحف کی کوشش ہو، اکرام حافظ قرآن کی کوشش ہو. کیا مطلب؟ اس مدرسے میں، اس ادارے میں سب سے زیادہ قرآن پاک کو صحیح پڑھانے پہ توجہ دی جاتی ہے. قرآن سب سے مقدم ہے، ہمارے بچے کا قرآن کا سبجیکٹ سب سے بہتر ہونا چاہیے. دوسری چیز، قرآن پاک کے جو نسخے، جو قرآن ہمارے مدرسے میں رکھے ہوئے ہیں، ان قرآنوں کو عزت سے رکھا جائے، صاف ستھری حالت میں رکھا جائے، جزدان میں رکھا جائے، یا جزدان کے بغیر ہو، صاف حالت میں رکھا جائے. آپ حرم میں جائیے، وہاں پہ کوئی قرآن لگتا ہے پرانا ہی نہیں ہوتا، تھوڑا سا پرانا ہوا، ورق کے اندر انگلی کے لگنے سے نشان لگے، اس سے پہلے داغ لگے، قرآن تبدیل کر دیتے ہیں. صاف ستھرا، بہت احترام، یہ سچا احترام. اور ہمارے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے کہ قرآن بعض بچوں کے پھٹے ہوتے ہیں، ورق پھٹا ہے، جلد پھٹی ہے، پرانے ہو چکے ہیں، جلد کے اوپر سے جو چمک لگی ہوتی ہے وہ اجڑ چکی ہوتی ہے اور پڑے جا رہے ہیں. یہ بھی احترام ہے، قرآن کو اچھے سے رکھا جائے. اور تیسرا، حامل جو قرآن ہے، جو حفاظ قرآن ہے، جو مدرسین قرآن ہے، ان کا اعزاز ہونا چاہیے، خوب انعام دیا جائے تو مدرسے خوشحال رہیں گے. گجرات والوں نے اس پہ عمل کیا. حیرت ہوتی ہے، لگتا ہے وہ الگ ہی دنیا ہے، اسی ہندوستان کا حصہ ہے کہ مدرسے بہت خوشحال ہیں، یونیورسٹی سے زیادہ سہولت والے ہیں، بہت صاف ستھرے. ایک مدرسے کے نائب صاحب بتا رہے تھے مجھے کہ کئی سال کے خرچے محفوظ رہتے ہیں اور بنا چندہ کیے ہوئے لوگ دے کے چلے جاتے ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے.
آپ لوگ بھی اگر اپنی معاشی صورتحال کو درست کرنا چاہتے ہیں تو قرآن پہ خرچ کیجیے، قرآن اداروں پہ خرچ کیجیے، اللہ آپ کی روزی میں اضافہ کرے گا۔ اللہ کے کلام کا جو تعلق خدا کی ذات کے ساتھ ہے وہ کسی چیز کا نہیں ہے، وہ کسی چیز کا نہیں ہے۔ لہٰذا آپ سے گزارش یہ ہے کہ قرآن اداروں کو مضبوط کریں۔ ان طلباء سے میں یہ کہہ رہا ہوں آگے عربی درجات میں داخلہ لو۔